Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope so you are all doing well. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنٹینس. سنٹینس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی کے ساتھ کنورزیشن کرنا، کسی کے ساتھ کنورزیٹ کرنا، ٹائم اور کام کو دیکھتے ہوئے، ٹائم اینڈ ورک، ٹائم اور ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے ہمارا بات چیت کرنا سمپل ٹینس کہلاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سنٹینس ٹینس کی ٹائپ. تو اگر دیکھا جائے تو ٹینس کی مینلی جو ٹائپ ہیں وہ ہیں تین. ان میں آ جاتا ہے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ان کی بھی آگے فردر ٹائپ ہیں. فردر ٹائپ ان کی کون کون سی ہیں؟ انڈیفینیٹ ٹینس، جس کو سمپل ٹینس بھی کہا جاتا ہے، کنٹینیوس ٹینس، پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو ہم بیسیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ہیلپنگ ورب کون سے یوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ کا. پریزنٹ میں جو ہیلپنگ ورب موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ ہے از، ایم اور آر، ڈو اور ڈز، ہیز اور ہیو. اور پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے ڈڈ، واز اور ور. اسی طرح ہم آگے دیکھیں تو فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے ول، شیل، ول ہیو اینڈ شیل ہیو. تو ہم بڑھتے ہیں اپنی فرسٹ ٹائپ کی طرف، پریزنٹ ٹینس کی فرسٹ ٹائپ کی طرف. اس کا نام ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس یا سمپل ٹینس. The use of present indefinite tense. present indefinite tense کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جو استعمال ہوتا ہے کسی عادت کو استعمال کرنے کے لیے، کسی عادت کو شو کرنے کے لیے، ٹو شو دا ہیبٹ. نیکسٹ جو اس کا استعمال ہے ٹو شو ڈیلی روٹین. ہمارے ڈیلی کے جو کام کاج، جو معاملات ہوتے ہیں ان کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹو شو دا یونیورسل ٹروتھ. یہ یونیورسل ٹروتھ کو بھی شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کسی دانا کے قول یا پھر کوٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کو انگلش میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی ان انگلش. تو اس کو ہم انگلش میں پہچاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس میں ورڈ کون کون سے یوز ہوتے ہیں. If you encounter following word, then you will say that it is indefinite tense or simple present tense. تو ان میں کون کون سے الفاظ آتے ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ present indefinite tense ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے ایوری ویک، ایوری ڈے، ڈیلی، یوزولی، آفٹن، آلویز. اگر اس ٹائپ کے الفاظ آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اردو میں جو اس کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فقرے کے آخر میں ہمیشہ تا ہے، تی ہے، تے ہے، تاہوں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو اس کا ہم فارمولا دیکھتے ہیں. فارمولا اس کا بالکل ہی سمپل ہے. فارمولا اس کا یہ ہے سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم اور کسی کسی جگہ پہ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے اور پلس آبجیکٹ. تو ہم اس کی ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. احمد لائکس ٹو ایٹ برگر. احمد برگر کھانا پسند کرتا ہے. اس میں دیکھیں اب آ رہا ہے نا، تا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہی ہے. یہاں دیکھیں لائکس کا ای ایس کا بھی اضافہ ہوا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے شی گوز ٹو اسکول ڈیلی. وہ ہمیشہ اسکول جاتی ہے. تو یہاں بھی آ گیا تی ہے، تو یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوا. گو کے آگے
ای ایس کا اضافہ بھی ہو گیا. تو یہ ڈیلی روٹین کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں یونیورسل ٹروتھ کی طرف. تو گاڈ از ون جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے. یونٹی از دا اسٹرینتھ، یہ جو ہے کسی سیج یا سینٹس کا کال ہے یا سینگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کا ہم نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو اس کا فارمولا ہے سبجیکٹ پلس ڈو نوٹ اینڈ ڈز نوٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. تو ہم آگے اس کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. ہی ڈز ناٹ کم ٹو اسکول، وہ اسکول نہیں آتا. دے ڈو ناٹ پلے ہاکی، وہ ہاکی نہیں کھیلتا یا وہ ہاکی نہیں کھیلتے ہیں. یہ ایگزامپل کمپلیٹ ہوئی. دو ایگزامپل اس لیے میں دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت چھوٹا ہے اور لیکچر بہت ہی کافی لینتھی ہو جائے گا. تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں انٹیروگیٹو. انٹیروگیٹو بنانے کے لیے ہم ڈو اور ڈز کو اسٹارٹ میں لے آئیں گے پلس سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. تو اس کی ایگزامپل کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو گو، کیا تم جانا چاہتی ہو. اس کے آگے ہمیشہ کوشچن مارک پٹ کرتے ہیں لاسٹ میں. ڈز شی جنرلی اسپیک انگلش، کیا وہ عام طور پر انگلش بولتی ہے. تو یہ ہو گیا پریزنٹ انڈیفینیٹ کا اینڈ. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پہ. تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس جملے میں presently, now, at present, these days, nowadays اس ٹائپ کے اگر الفاظ اس میں آ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ present continuous tense ہے. اردو میں اس کی پہچان رہا ہے، رہی ہیں، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ آتا ہے. تو اس کا فارمولا اس کا بھی سمپل ہے. اس میں بھی فرسٹ فارم آف ورب لگے گی. تو سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورڈ از ایم آر پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. اس کی ایگزامپل ہے آئی ایم گوئنگ ٹو مائی اسکول، میں اپنے اسکول جا رہا ہوں. علی از ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، علی ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. دے آر لوکنگ فار بس، وہ بس کا انتظار کر رہے ہیں. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف. تو ہم ان کو ایڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. جب ہم دیکھیں کہ یٹ، جسٹ، آلریڈی اور سنس اور فور کے ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. تو اردو میں جو اس کی پہچان ہے فقرے کے آخر میں چکا ہے، چکی ہیں، چکی ہوں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. جو فارمولا ہے اس کا وہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیز، ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. اس کی ایگزامپل ہے احمد ہیز گون ٹو اسکول، احمد اسکول جا چکا تھا. آئی ہیو بین ٹائرڈ، میں تھک چکی تھی یا میں تھک چکا تھا. دے ہیو فنشڈ دیئر ورک، وہ اپنا کام ختم کر چکے تھے. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پہ. تو اس میں ہم اس کی سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. دا ورک دیٹ اسٹارٹ ان پاسٹ اینڈ اسٹل کنٹینیو ان پریزنٹ از کالڈ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ایسا کام جو کہ پاسٹ میں اسٹارٹ ہو اور پریزنٹ میں بھی چل رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس کی ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل ہے اس کی ہی ہیز بین سلیپنگ فار آورز، وہ 1 گھنٹے سے سو رہی ہے. وہ 1 گھنٹے سے
سوتا رہا ہوگا. They have been playing since 4 o'clock. وہ 4 گھنٹوں سے کھیل رہے ہوں گے. اچھا تو ہم ان کو انگلش میں کیسے پہچانیں گے؟ ان کی انگلش میں کیا پہچان ہے؟ In that type of a sentence, the word all the day, all the time, all the week and all the month are commonly used. تو ان کی جو پہچان ہے، ان میں all the day, all the month, all the week وغیرہ کے جو الفاظ آ جائیں، اور ان میں since اور for کے الفاظ بھی آتے ہیں. اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ present perfect continuous tense ہے. تو اس کی اردو میں پہچان ہے تا رہا ہے، تے رہے ہیں، تی رہی ہے، تا رہا ہوں وغیرہ کے الفاظ فقرے کے آخر میں ہوتے ہیں. تو اس کا جو فارمولا ہے سبجیکٹ پلس ہیو اور ہیز بین پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس یوز آف سنس فور پلس آبجیکٹ. تو اس کی ایگزامپل کی طرف ہم بڑھتے ہیں. احمد ہیز بین ورکنگ ان دا فیکٹری سنس 4 days. تو ہم آگے اس نیگیٹو جملوں کی طرف جاتے ہیں. نیگیٹو جملے یعنی کہ منفی جملے جو ہوتے ہیں ان کی ہم ایگزامپل دیکھ رہتے ہیں. Fire has not been burning all the night. آگ ساری رات نہیں جلتی رہی ہے. تو ہم آگے اس کا سوالیہ جملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یعنی کہ interrogative sentence. Has she been working for 3 hours? اس کی جو ہے ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہے ہمارا پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس کا جو یوز ہوتا ہے وہ پاسٹ کی جو عادات، روٹین اور جو ایسے کام جو ماضی میں کیے گئے ہوں لیکن اب نہ کیے جا رہے ہوں ان کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہم ان کی انگلش میں کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ تو انگلش میں ہم ان کی پہچان مختلف الفاظ سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب لاسٹ ڈے آئے، لاسٹ یسٹرڈے آئے، ان 1999 آئے، بیفور اے ویک آئے، لاسٹ نائٹ آئے، اگو آئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. تو اردو میں ان کی پہچان ہے تا تھا، تے تھے، تی تھی، تا تھا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو ان کا سمپل ٹینس بنانے کے لیے کوئی ورب کی کوئی فارم کوئی ہیلپنگ ورڈ یوز نہیں ہوتا. تو اس کی ایگزامپل ہے سارا وینٹ ٹو دا پارک. اور نیکسٹ ہے علی بلٹ اے کاٹیج. احمد ریڈ اے بک. آگے ہم بڑھتے ہیں نیگیٹو سینٹینس کی طرف. نیگیٹو سینٹینس کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہوگا وہ ہے ڈڈ، اور ڈڈ کے ساتھ نوٹ کے بھی الفاظ آئیں گے. تو اس کی ایگزامپل کی طرف ہم جاتے ہیں. شی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا میٹنگ لاسٹ نائٹ. اس نے لاسٹ نائٹ میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کیا تھا. نیکسٹ جو اس کی ایگزامپل ہے وہ ہے دا چلڈرن ڈڈ ناٹ ٹیک اے ٹی ان دا مارننگ. انٹیروگیٹو جملے بنانے کے لیے ہم ڈڈ کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے. فرسٹ فارم یوز ہوگی ورب کی. ایگزامپل ہے ڈڈ شی گیو یو پین لاسٹ نائٹ. ڈڈ دے پلے ان دا لاسٹ نائٹ میچ. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پہ.
ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی ان انگلش، ہم انگلش میں ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ انگلش میں ہم ان کو فالوئنگ ورڈ سے پہچان سکتے ہیں، وہ ہے وین اینڈ وائل۔ یہ جب الفاظ آئیں تو ہم پہچان لیں گے کہ واقعی یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اردو میں جو ان کی پہچان ہے، فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کا فارمولہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ور اور واز، ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ آگے ہم اس کی بڑھتے ہیں ایگزامپل کی طرف۔ ہی واز ایٹنگ فوڈ ان دا روم، احمد واز گوئنگ ٹو ہز ہوم ان دا کار۔ انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم واز اور ور کو سٹارٹ میں لے آئیں گے، جیسا کہ ایگزامپل ہے واز ہی ایٹنگ دا فوڈ ان دا روم، ور دے ویلکمنگ دا ٹیم وین دے ارائیوڈ۔ آگے ہم نیگیٹو سینٹینس کی طرف۔ نیگیٹو سینٹینس میں ہم ور کے بعد نوٹ لگا دیں گے، ور اور واز کے بعد۔ دے ور نوٹ کمنگ ایٹ ہوم، ہی واز نوٹ پلئنگ میوزک۔ یہ جو ہے اس کی ایگزامپل ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے جو سینٹینس وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اگر اس میں ورڈ آ جائے بیفور، کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ دا ورک دیٹ completed and performed in the past is called past perfect tense۔ کوئی ایسا کام جو پاسٹ میں سٹارٹ ہوا ہو اور پاسٹ میں ہی کمپلیٹ ہو گیا ہو، ایسے ٹینس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ ہم اس کو اردو میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اردو میں اس کی سمپل سی پہچان ہے، چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی، لیا تھا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جو ہے اس کا ہیڈ ہے، پلس ورب کی تھرڈ فارم ہے، پلس آبجیکٹ ہے۔ تو اس کی ایگزامپل ہے احمد ہیڈ ایٹن دا پیزا۔ نیکسٹ اس کی ایگزامپل ہے علی ہیڈ ریڈ مینی بکس، نادر ہیڈ گون ٹو ہز ہوم۔ اس کا نیگیٹو جملہ بنانے کے لیے ہیڈ کے بعد نوٹ لگا دیں گے۔ اس کی جو ایگزامپل ہے ہی ٹولڈ می دیٹ ہی ہیڈ نوٹ پیڈ دا بل۔ انٹروگیٹو جملہ بنانے کے لیے ہم ہیڈ کو سٹارٹ میں لے آئیں گے، باقی وہی ترتیب رہے گی، ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ اس کا سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہم نے جو فارمولا بتایا اس کے تحت اس کی جو ایگزامپل بنتی ہے ہیڈ دا ٹرین لیفٹ وین ہی ریچڈ دا اسٹیشن۔ نیکسٹ اس کی ایگزامپل ہے ہیڈ علی ایٹن دا فروٹس۔ اس کے بعد ہے ہیڈ شی لرنڈ دا لیسن بیفور ٹیسٹ۔ نیکسٹ جو اس کی پاسٹ ٹینس کی جو لاسٹ جو ہے ٹائپ ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو۔ The work that start in past and also tell us about the completion with the time۔ ایسا کام جو کہ پاسٹ میں سٹارٹ ہوا ہو اور ہمیں یہ بھی بتائے کہ یہ جو کام ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ کب مکمل ہوا تھا، جو مینلی وقت بتائے، تو ایسے سینٹینس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ ایسے ٹینسز میں سنس اور فور کا بھی یوز ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کی سنس اور فور تو جو اس کی ایڈینٹیفیکیشن ہے وہ تو ہے انگلش میں، اب ہم اردو میں اس کی پہچان کو دیکھتے ہیں۔ تا رہا تھا، تے رہے تھے، پی رہی تھی وغیرہ کے الفاظ اس کے فقروں کے آخر میں آتے ہیں۔ اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب ہیں ہیڈ بین پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے وی ہیڈ بین لیونگ
there in 1999. Ali had been speaking English for 2 days. اس کا انٹروگیٹو جملہ بنانے کے لیے had کو سٹارٹ میں لے آئیں گے. اس کے انٹروگیٹو جملے کی جو ایگزامپل ہے not been playing hockey since morning. Anwar had not been eating food for 2 days. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں اس کے انٹروگیٹو کی طرف, انٹروگیٹو سینٹینس کی طرف. اس کو ہیڈ کو ہم سٹارٹ میں لے آئیں گے, اس کے بعد سبجیکٹ کو لے آئیں گے, اس کے بعد بینگ کو لے آئیں گے, اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا پلس آبجیکٹ. اچھا, had they been offending you in the past? Had you been playing cricket since 1919? Had you been writing a letter for me before I arrived? Had I been working for 2 hours before I reached the destination? تو یہاں پہ پاسٹ ٹینس ہو جاتا ہے ختم. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پہ. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے, اٹ شو دا ورک دیٹ پرفارم ان اے فیوچر. ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی ان انگلش. تو ہم انگلش میں اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ انگلش میں اس کو پہچاننے کے لیے ورڈ آتے ہیں نیکسٹ ایئر, نیکسٹ ڈے, ٹمورو. اس کے جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ ہیں ول اور شیل. اس کی جو اردو میں پہچان ہے, پھر فقرے کے آخر میں ہمیشہ گا, گی, گے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. اس کو جو بنانے کا فارمولا ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ول اور شیل پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. اس کی جو ایگزامپل ہے she will come to me tomorrow. I shall buy a new car next week. نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے will اور shall کے بعد نوٹ لگا دیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے احمد will not come to the school tomorrow. I shall not happy with you. We shall not buy new car next week. سوالیہ جملہ بنانے کے لیے انٹروگیٹو سینٹینس جس کو کہتے ہیں, اس کو ول اور شیل کو ہم سٹارٹ میں لے آئیں گے. اس کے بعد آبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم, اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پلس آبجیکٹ. اس کی جو ایگزامپل ہیں ول یو ہیلپ می, شیل ہی ہیپی ود یو, یہ جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہم اس کی ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس. اٹ شو دیٹ ورک دیٹ was performing and continuously performing in the future. اس کی جو اردو میں پہچان ہے فقرے کے آخر میں رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. اور انگلش میں جو اس کے الفاظ آتے ہیں وہ ہیں this time, at time, then, after, this time, tomorrow, the next week. اور اردو میں جو اس کی پہچان ہے فقرے کے آخر میں ہمیشہ رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو اس کا جو فارمولا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہے ول بی اور شیل بی پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. ایگزامپل ہے اس کی ہی ول بی رائٹنگ اے لیٹر, وی شیل بی پریکٹسنگ فار ہاکی میچ نیکسٹ ڈے. اس کا نیگیٹو جملہ بنانے کے لیے شیل اور ول کے بعد نوٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے بی. We shall not be going to home next week. یہ جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. اس کی جو دوسری ایگزامپل ہے وہ ہے he will not be taking rest properly. انٹروگیٹو جملہ بنانے کے لیے will اور shall کو ہمیشہ سٹارٹ میں لے آتے ہیں.
تو اس کی ایگزامپل ہے ول دے بی کالنگ یو دس ٹائم. نیکسٹ جو اس کی ایگزامپل ہے شیل یو بی ایٹنگ فوڈ دین آئی کال یو. یہ جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہم اس کی ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس. The work that complete in a future at a specific time is called future perfect tense. تو ہم اس کی ایڈینٹیفیکیشن انگلش میں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایڈینٹیفیکیشن ہم اس کی انگلش میں ایسے کر سکتے ہیں کہ ان جملوں میں زیادہ تر جو ہے بائی کا یوز ہوتا ہے. اردو میں جو اس کی پہچان ہے چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ کے جو الفاظ ہیں آتے ہیں. اس کا جو ہے فارمولا ہے سبجیکٹ پلس ول ہیو اور شیل ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. تو اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے احمد ول ہیو ایٹن دا فوڈ، علی ول ہیو کمپلیٹڈ دا ورک، he will have written the letter before I come. Negative sentence. Negative sentence بنانے کے لیے ہمیں will shall کے بعد نوٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے have. تو فرسٹ جو اس کی ایگزامپل ہے he will not have finished his work. I shall not have talked about you tomorrow. اس کا انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے will اور shall کو اسٹارٹ میں لے آتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد have آتا ہے، اس کے بعد verb کی تھرڈ فارم آتی ہے، اس کے بعد ہی آبجیکٹ آتا ہے. تو ہم اس کی ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں. shall he have worried about me next day. لاسٹ اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے future perfect continuous tense. The work start in past and present and still start in future at specific time. ایسا کام جو کہ پاسٹ میں یا پریزنٹ میں اسٹارٹ ہو لیکن فیوچر میں بھی وہ کام چل رہا ہو، ایسے کام کو ہم کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ایسے سینٹینس کو ہم کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. کی ایڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ان جملوں میں ہمیشہ سنس اور فور کا الفاظ جو ہوتا ہے یوز ہوتے ہیں. ٹائم ہمیشہ مینشن ہوتا ہے. اس ٹائپ کے جو سینٹینس ہوتے ہیں ان میں نا ٹائم ہمیشہ مینشن ہوتا ہے. اردو میں اس کی جو پہچان ہے تا رہا ہوگا، تے رہے ہوں گے، تی رہی ہوں گی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں الفاظ آتے ہیں. اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس will have been اور shall have been پلس verb کی فرسٹ فارم پلس ing پلس آبجیکٹ. اس کی جو ایگزامپل ہیں وہ ہیں he have been writing a letter for 1 hour. We shall have been attending the class for 1 week. نیگیٹو جملہ بنانے کے لیے will اور shall have کے بعد نوٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد been آ جاتا ہے، پھر verb کی جو ہوتی ہے فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آ جاتا ہے. اس کی اگر ہم ایگزامپل کو دیکھیں تو Ali will have not been writing letter for 2 days. I shall have not been taking a tea after 1 day. اس کی جو ہے ایگزامپل ہے نیگیٹو سینٹینس کی. تو یہاں پہ ہوتا ہے ختم. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ لیکچر میں، کسی انٹرسٹنگ لیکچر میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور ذرا سا بھی آپ کو سمجھ آئے یا سینٹینس کے متعلق ذرا سا بھی آئیڈیا ہو تو ویڈیو کو ہمیشہ لائک کریں، آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں.